ریڈیو پاکستان سماعت فرمائیے. مٹی کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی. السلام علیکم. مٹی کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرے کے ساتھ میں ہوں ثنا ریاض، اور یہ مذاکرہ آپ کے لیے ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، آج 5 دسمبر ہے اور آج کے دن کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک و زراعت کی قرارداد کے تحت مٹی کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ مٹی اور مٹی میں موجود تمام اجزاء اور وسائل کے پائیدار انتظام کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. اس دن کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس سال اسے کس موضوع کے تحت منایا جا رہا ہے، اور کیا گولز اور ٹارگٹس ہیں آج کے دن کے، ان پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ڈاکٹر زیاد چشتی. آپ پرنسپل سائنٹسٹ ہیں سوائل فرٹیلٹی فیلڈ ونگ فیصل آباد میں، اور ہماری دوسری پارٹیسپینٹ ہیں ڈاکٹر سمرین صدیق. آپ سینئر سائنٹسٹ ہیں سوائل اینڈ واٹر ٹیسٹنگ لیب ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد. آپ دونوں کو ریڈیو پاکستان فیصل آباد کی اسٹوڈیوز میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہوں گی. ڈاکٹر ضیاء، آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی آج کی ڈسکشن کا. ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ مٹی کے عالمی دن کو منانے کے کیا مقاصد ہیں، اس کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ کب سے منایا جا رہا ہے؟ جی ثنا، شکریہ. سب سے پہلے تو اس پہ بات کریں گے کہ اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کو کیوں منایا جاتا ہے. جی، سوائل کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے 2002 میں انٹرنیشنل یونین آف سوائل سائنس نے سوائل ڈے کو باقاعدہ طور پہ منانے کے لیے ورلڈ سوائل ڈے کا نام دیا اور ریکمینڈ کیا کہ اس کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جائے. 2013 میں FAO نے انڈر دا لیڈرشپ آف کنگ آف تھائی لینڈ اس کی حمایت کی اور اقوام متحدہ کے 68 جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس کو منانے کے لیے درخواست کی اور جس کی منظوری دے دی گئی، اور پہلی دفعہ 5 دسمبر 2014 میں اس کو منایا گیا. اور 5 دسمبر کا دن اس لیے منتخب کیا گیا کہ کنگ آف تھائی لینڈ HM بھومی بول، جس نے اس کی منظوری دی تھی، یہ اس کا جنم دن تھا. اچھا، اب اس کی اہمیت پہ بات کر لیتے ہیں. ورلڈ سوائل ڈے کو منانے کا مقصد عام لوگوں میں سوائل کی اہمیت کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے کہ سوائل کیا ہے. زندگی کا دار و مدار سوائل یعنی مٹی پہ ہے. سوائل مٹی یا تراب 5 چیزوں کا مرکب ہے جو باہمی طور پہ عمل کر کے اس کو وجود میں لاتے ہیں. یہ چیزیں پیرنٹ مٹیریل جو کہ منرل پارٹ ہے، سلوپینس یعنی ڈلوان، کلائمیٹ اور بائیوٹک فیکٹر جن میں فلورا اینڈ فانا شامل ہیں، سوائل کو جو لیونگ اینٹیٹی دیتے ہیں. یہ سارے عوامل آپس میں ایک خاص وقت میں عمل کر کے سوائل کو وجود میں لاتے ہیں، اور سوائل کو وجود میں لانے کے لیے ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. سوائل لائف کو سپورٹ کرتی ہے اور ایکولوجیکل سسٹم کو ریپریزنٹ کرتی ہے، جس سے پودے، جانور اور انسان مستفید ہوتے ہیں. سوائل کا لیونگ پارٹ اس کو ہیلدی بناتا ہے، فرٹائل بناتا ہے. اس طرح یہ نہ صرف پودوں کو سپورٹ کرتی ہے بلکہ ہوا اور پانی کی کوالٹی کو بھی بہتر کرتی ہے. ڈاکٹر ضیاء، آپ نے بڑی ڈیٹیل سے ہمیں بتایا کہ سوائل کیا ہے. ہر سال جو آج کا دن ہے اس کو ایک خاص موضوع یا تھیم کے تحت منایا جاتا ہے، اور اس سال یعنی 2022 کا تھیم ہے سوائل ویئر فوڈ بگنز. اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتی ہیں آج کے دن کو، اور کس طرح سے ریلیٹ کرتے ہیں ہم ان ساری باتوں کو جن کا آپ نے حوالہ دیا؟ جی، سوائل فار نیوٹریشن یعنی اس کی جو تھیم ہے، اس کا مقصد ہیلدی ہیومن بینگ اور ایکو سسٹم کی اہمیت کے بارے میں آگاہی ہے. اس آگاہی میں ہم مخاطب ہیں سوائل مینجمنٹ میں بڑھتے ہوئے مسائل اور چیلنجز، سوائل کی آگاہی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا. اس کے علاوہ سوائل ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے لوگوں کو انکریج کرنا، یعنی ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے سوائل صحت مند ہو، ماحول صحت مند ہو اور ایکو سسٹم بہتر ہو. سوائل زندگی کی بنیاد ہے، لیکن زمین پر آبادی کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سوائل ریسورسز کریٹیکل لمٹ سے کراس کر چکے ہیں. اس وقت دنیا کی آبادی 8 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، لہٰذا اس آبادی کو سپورٹ کرنے کے لیے خوراکی ضروریات بڑھتی جا رہی ہیں، جسے ہم فوڈ سیکیورٹی سے تعبیر کرتے ہیں. یعنی کسی بھی ملک کی قومی سالمیت کے لیے فوڈ سیکیورٹی بہت اہم ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے You can control angry people, but you cannot control hungry people. جی بالکل. فوڈ سیکیورٹی میں سوائل بہت اہم ہے. انسانوں، جانوروں اور پودوں کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہے، اور 95% خوراک بلا واسطہ یا بالواسطہ سوائل سے حاصل ہوتی ہے. لہذا خوراک کو سیف
اور تمام غذائی اجزاء سے بھرپور ہونا چاہیے تاکہ انرجی اور غذائی ضروریات پوری ہو سکے۔ قدرتی طور پر پائے جانے والے نیوٹرینٹس کی پودوں کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں سے 18 میں سے 15 سوائل فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر سمرین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر سمرین، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ڈاکٹر ضیاء نے ذکر کیا ہیلدی سوائل کا۔ ہیلدی سوائل سے کیا مراد ہے؟ ایک عام شخص کے فہم کے لیے اگر ہم یہ بات کریں تو ہیلدی سوائل کی کیا کریکٹرسٹکس ہو سکتی ہیں؟ بہت شکریہ ثنا، آپ نے مجھے موقع دیا۔ دیکھیں، جب ہم خوراک کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سوائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ 90% تک جو ہماری خوراک ہے وہ سوائل سے حاصل ہوتی ہے، خواہ یہ خوراک اناج، پھلوں یا سبزیوں کی صورت میں ہو یا پھر گوشت اور دودھ کی صورت میں ہو، جہاں جانوروں کی خوراک براہ راست سوائل سے آتی ہے، یعنی چارے کی شکل میں، یا پھر اگر ہم پروسیسڈ فوڈ کی بات کریں جہاں اناج اور پھلوں سبزیوں کی مختلف انداز سے پروسیسنگ کر کے ہم فوڈ آئٹمز بناتے ہیں جو کہ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو ہم جب خوراک کی کسی بھی صورت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں سوائل کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا انحصار سوائل پر ہے اور سوائل کا انحصار بھی زندگی پر ہے۔ سوائل مائکروبز یعنی کہ جرثومیں جو زمین کی زرخیزی اور صحت کے لیے بے حد اہم ہیں، یعنی زندگی اور سوائل یہ ایک ایسا انٹر کنیکٹڈ سائیکل ہے جس میں یہ دونوں آسپیکٹ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ بالکل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوائل ہمارے ایکو سسٹم یعنی ماحولیاتی نظام کی بیس ہے، اس کو ایک بیس فراہم کرتی ہے۔ جی بالکل، دیکھیں سنا، پچھلے 70 سالوں میں وائٹامنس اور منرلز کی خوراک میں کافی حد تک جو ان کا لیول ہے وہ کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آبادی کا ایک بڑا حصہ اجزائے صغیرہ خاص طور پہ زنک اور آئرن کی کمی کا شکار ہوتا جا رہا ہے، اور اس طرح کی صورتحال کو ہم اپنی ٹیکنیکل لینگویج میں ہڈن ہنگر بھی کہتے ہیں۔ جی، یہ صورتحال مختلف بیماریوں کی وجہ بھی بن رہی ہے، جیسا کہ زنک کی کمی کی وجہ سے قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے، اور آئرن کی کمی کی صورت میں خون کے سرخ ذرات جنہیں ہم ہیموگلوبن بھی کہتے ہیں اس میں کمی کا باعث وہ ہو رہا ہے۔ تو بینگ سوائل سائنٹسٹ یا بینگ ایگریکلچرسٹ ہمارا فرض ہے کہ ہم اویئرنیس دیں، آگاہی دیں اپنی فارمنگ کمیونٹی کو، اپنے عام لوگوں کو، تاکہ انسانی خوراک کو بہتر کرنے کے لیے سوائل مینجمنٹ پریکٹسز کو اپنایا جائے اور اپنی سوائل کی ہیلتھ کو بہتر کیا جائے، جس کے نتیجے میں ہیلدی ایکو سسٹم برقرار رہ سکے گا۔ اور اسی مقصد کے لیے ہر سال ہم 5 دسمبر کو سوائل ڈے مناتے ہیں، اور ہر سال اس دن کے ساتھ ایک تھیم منسلک کی جاتی ہے، اور اس سال جیسا کہ پہلے ڈاکٹر ضیاء نے بتایا ہے کہ اس سال کے ساتھ جو تھیم منسلک کی گئی ہے وہ ہے سوائل ویئر فوڈ بگنز، یعنی سوائل ہی وہ میڈیم ہے جہاں سے خوراک حاصل ہوتی ہے۔ تو اگر سوائل صحت مند ہوگی، اس میں نامیاتی مادہ، خوراکی اجزاء متناسب مقدار میں موجود ہوں گے، تو ہی ایسی زمین سے پیداوار بہتر ہوگی، نہ صرف خوراک زیادہ حاصل ہوگی بلکہ وہ کوالٹی میں بھی بہتر ہوگی۔ ڈاکٹر سمرین، آپ نے بہت اچھی طرح سے واضح کیا ساری سچویشن کو۔ ڈاکٹر ضیاء، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کا شمار ان ممالک میں سے ہوتا ہے جن کو سب سے زیادہ انوائرمنٹل تھریٹس اس وقت موجود ہیں۔ اس کانٹیکسٹ میں ہم سوائل ہیلتھ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا تھریٹس ہیں، کیا چیلنجز ہیں جن کو ہمیں فیس کرنا ہے؟ جی بالکل، اب دیکھا جا رہا ہے کہ سوائل ریسورسز دن بدن سمٹ رہے ہیں اور آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، زیر کاشت رقبے میں کمی ہو رہی ہے، اور جو عوامل اس کو کم کر رہے ہیں ان میں ڈیفورسٹیشن، ڈیزرٹیفیکیشن، سیلنائزیشن اور اربنائزیشن وغیرہ شامل ہیں، یعنی ہم جنگلات کو کاٹ کے آبادی کی رہائش گاہ میں تبدیل کر رہے ہیں، ڈیزرٹس کو بڑھا رہے ہیں، سیلینٹی بڑھ رہی ہے، اور 33% ہماری جو سوائلز ہیں ان کی ڈیگریڈیشن ہو چکی ہے، نیوٹرینٹ ڈپلیشن ہو رہی ہے، سوائل کی فرٹیلٹی کم ہو رہی ہے، اور سوائل کا نیوٹرینٹ سٹیٹس کم ہو رہا ہے۔ رقبے میں کمی کی وجہ سے فوڈ سیکیورٹی کو بہت سے تھریٹس کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کلائمیٹ چینج اور پولوشن جیسے چیلنجز کا بھی سامنا ہے۔ انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ فضا میں بڑھ رہی ہے، زمین کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اور پوری دنیا کو ماحولیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، اور کچھ سالوں سے پاکستان میں اس کے اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ماحولیاتی تبدیلی سے فوڈ سیکیورٹی کو بہت سے خطرات لاحق ہیں، اس کی وجہ سے فصلوں کی پیداوار پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور ایک اس کی مثال پچھلے سال گندم کی پیداوار میں کمی ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس سال ملک کو بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے زیادہ نقصان صوبہ بلوچستان اور سندھ کو ہوا، اور KPK اور جنوبی پنجاب بھی اس کی زد میں آئے۔ یورپ اور امریکہ میں ان موسمیاتی تبدیلیوں سے وہ بھی نہ بچ سکے۔ اب ان حالات میں فوڈ سیکیورٹی اور زیادہ اہمیت حاصل کر گئی ہے۔ ثنا، یہاں فوڈ سیکیورٹی کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی، جس میں ایک
इकोलॉजिकल फूड प्रिंट है, यानी इंसान की नेचर पर कितनी तलब है, और दूसरा बायो कैपेसिटी है, यानी बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव एरिया, इसको बयान करता है। इन दोनों का फ़र्क जो है, यानी इकोलॉजिकल फूड प्रिंट और बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी, इन दोनों का फ़र्क हमें बताएगा कि कोई भी मुल्क माहौल को कुछ दे रहा है या माहौल का मकरूज है जी। और इन दोनों के दरमियान जितना ज़्यादा गैप होगा, फूड उतना ही इनसिक्योर होगा। और इस वक्त इंसान की पर एकड़ प्रोडक्शन भी कम हो रही है, जबकि फूड रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, और इसका नतीजा ग़िज़ाई किल्लत और मेल न्यूट्रिशन है। डॉक्टर समरीन, आपसे जानना चाहूंगी कि सॉइल की हेल्थ के लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, जो थ्रेट्स हैं उनको किस तरह से एनकाउंटर किया जा सकता है? जी सना, इसमें वो तमाम इक़दाम जिनसे हम सॉइल की हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं, उसकी ज़रख़ेज़ी को बढ़ा सकते हैं, उसमें ये सबसे पहले तो ये है कि मुतनासिब ग़िज़ाई अज्जा का इस्तेमाल करें, यानी कि जो हम नामियाती जो खादें इस्तेमाल करते हैं फार्मर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, उनको एक लेवल पे डालें, उनको एक रेशो से डालें, जो महकमे की सिफारिशात होती हैं उसके मुताबिक डालें। दूसरा ये कि नामियाती मादे की मिकदार को बढ़ाने के लिए सब्ज़ पत्तों की खाद, गोबर की खाद वगैरह भी ज़रूर उसका इस्तेमाल करें। बंजर और बेआबाद ज़मीनों की आबादकारी भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह ज़रख़ेज़ और पैदावारी ज़मीनों पर जो आजकल ट्रेंड चल गया है कि रिहायशी कॉलोनियों का क़याम हो रहा है, उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा ग़िज़ाई बहरान पैदा हो सकता है, जो कि अभी हम फोर्स नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ा एक थ्रेट है फूड सिक्योरिटी। जी बिल्कुल। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर समरीन बता रही हैं कि अर्बनाइजेशन को कम किया जाए, यानी हम जो कॉलोनीज डेवलपमेंट हो रही हैं, हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल ग्रोथ को एनकरेज करें। जी। इसी तरह जो थोर और बाड़ा ज़मीनें हैं, उसमें हम जिप्सम का इस्तेमाल करके उनकी हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। फसलों की बाकियात को बजाय जलाने के, एक तो वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कॉज करेंगी, उस तरफ हम ना जाएं, बल्कि उनको वापस ज़मीन में दबा देना चाहिए। और इसी तरह फसलों के अदल बदल और हेर फेर से भी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को हम बेहतर कर सकते हैं, और इस रद्दो बदल में फलीदार इजनास को लाजमी शामिल करना चाहिए। और ज़मीन के कटाव को रोकने के लिए दरख्त उगाना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, ये मैं आपसे क्वेश्चन करना चाह रही थी, बल्कि कि दरख्तों का या वेजिटेशन का कितना रोल है सॉइल की रिक्लेमेशन में, सॉइल की हेल्थ को मेंटेन करने में या उसकी रेस्टोरेशन में? जी बिल्कुल, दरख्त बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जहाँ पे फॉरेस्टेशन ज़्यादा होगी, वहाँ पे सॉइल जो होती है ना, वो कम्पैक्ट हो जाती है, थोड़ा मतलब इतनी आसानी से वो फिर रिमूव नहीं होती, वाटर के जरिए या एयर इरोजन के जरिए वो फिर वहाँ से रिमूव नहीं होती। इसलिए दरख्त लगाने को हम कहते हैं कि एनकरेज करना चाहिए। वैसे भी दरख्त आपको पता है माहौल के लिए भी साफ करते हैं, हवा को साफ करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं, तो इस हवाले से भी दरख्त लगाना बहुत जरूरी है। मैं ये ऐड करूंगी कि ऐसी क्रॉप्स की हम ऐसी वैरायटीज को भी इंट्रोड्यूस करें जो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का भी सामना है, जी जी, तो वो वैरायटीज जो है अच्छा रिस्पॉन्ड करें, उन वैरायटीज को जो है हमें डेवलप करना चाहिए, इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप दोनों रिसर्च इंस्टीट्यूट से वाबस्ता हैं, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से उनके रिसर्च प्रोजेक्ट्स प्लान करके, और वही चीज फिर जाहिर है कि आगे हम जिस वक्त फील्ड में जाते हैं तो हम किस तरह से वो पहुंचा सकते हैं अपने फार्मर्स तक और दूसरे स्टेक होल्डर्स तक। जी, हम क्योंकि सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट से हमारा ताल्लुक है, हमारा अदारा जो है फार्मर से डायरेक्ट जो है राब्ते में है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम, जैसे मैडम समरीन है, ये सॉइल वाटर टेस्टिंग लैब में है, तो हम उनको बहुत हेल्प करते हैं अपने फार्मर्स को, उनकी सॉइल, उनके पानी के बारे में रिकमेंडेशन देते हैं कि उनकी सॉइल में क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उनके फिर हम सोल्यूशंस बताते हैं। इसी तरह से हम लोग जो फील्ड विंग से ताल्लुक है, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक है फार्मर से, तो हम डिसएमिनेट करते हैं अपना तमाम नॉलेज और ये सारी अवेयरनेस हम अब यही बता रहे हैं कि क्योंकि एक तो कीमती खादों की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं और जमीनें जैसे खराब हो रही हैं, और न्यूट्रिएंट्स हम ले तो सॉइल से बहुत कुछ ले रहे हैं लेकिन हम डाल कुछ नहीं रहे, तो हमारी यही कोशिश है कि उसके जो है फर्टिलिटी स्टेटस को बहाल किया जाए। तो जैसे मैडम समरीन ने भी कहा है कि हम नामियाती खादों का भी ज्यादा इस्तेमाल करें, हम फार्मर को उस साइड पे लाना चाह रहे हैं कि आप कीमियाई खादें तो बहुत जरूरी हैं, वो यूज करें, लेकिन उसके साथ आप जो है कुदरती नामियाती खादें वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी सॉइल जो है वो बेहतर हो सके। और यही हमारी यूनिवर्सिटीज में भी इस चीज का अब बहुत ज्यादा जो है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में
جو ہے بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں ہمارے، تو وہ اسی چیز کا ہم ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں سوائل کے بارے میں. یہ پرنٹ میڈیا کے تھرو، الیکٹرانک میڈیا کے تھرو یا فارمر ڈے جو ہیں وہ ہمارے KPIs میں شامل ہوتے ہیں. وہ ہم نے مطلب سال میں مختلف جگہوں پہ جا کے فارمرز کی گیدرنگ کروانی ہوتی ہے، ان کو اویئرنیس دینی ہوتی ہے. تو یہ سارے ہمارے نا آلریڈی ایک سسٹم کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ جو ہر سال یونیورسٹی گریجویٹس ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو ہم پریکٹیکلی ٹرین کرتے ہیں انالیسس کے بارے میں، سوائل کے، واٹر کے، فرٹیلائزر انالیسس کے بارے میں. یعنی یہ انٹرنیشنلی تو ایک تھیم ہوتا ہے، یہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ بھی آپ کا جو ہے وہ کچھ ایئرلی ٹارگٹس سیٹ کرتا ہے جن کو اچیو کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اراؤنڈ دا ایئر. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے. جی بالکل، ہمارے ٹارگٹس ہوتے ہیں باقاعدہ، اور وہ مطلب ان کی بعد میں سال کے اینڈ پہ جو ہے وہ کوانٹیٹیو مارکنگ کی جاتی ہے. ہاں جی، کہ ہم نے کتنے ٹارگٹس اچیو کیے ہیں، اور اگر کوئی اچیو نہیں کر سکے تو اس کی کیا ریزن تھی، کس وجہ سے وہ باٹل نیکس آئے سامنے. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اینالائز کی جاتی ہیں ڈپارٹمنٹل لیول کے اوپر بھی. ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان ظاہر ہے کہ ایک زرعی ملک ہے، اس حوالے سے ہمارے لیے کیا چیلنجز ہیں جن کو فوری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایڈریس کیا جانا ضروری ہے تاکہ ہم اس فوڈ سیکیورٹی کے تھریٹ سے نکل سکیں؟ بالکل، اب ہمارا زیادہ فوکس یہی ہے کہ ہم نہ صرف زیادہ خوراک پیدا کریں بلکہ اچھی خوراک اور بہتر کوالٹی کی خوراک پیدا کریں. اور یہ جب اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہم اپنی سوائل کی مستقل بنیادوں پر مینجمنٹ کریں اور بیلنس نیوٹریشن دیں. اور اس کے علاوہ زمین کی صحت کے بارے میں ہمارا مین فوکس ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے، کیونکہ جو ہے مسلسل اس کو زیر کاشت رکھنے سے یا ڈیگریڈیشن جو اس کی ہو رہی ہے، ڈیفورسٹریشن ہو رہی ہے، تو بہت سارے ہمارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں سوائل میں. تو ہمارا مین فوکس یہی ہے کہ ہم اپنی سوائل کی مستقل بنیادوں پہ مینجمنٹ کریں تاکہ زمین کی صحت بہتر ہو سکے. زمین صحت مند ہوگی تو فوڈ سیکورٹی بڑھے گی اور لوگ صحت مند ہوں گے اور ہمارا ملک خوشحال ہوگا. ڈاکٹر سمرین، ہم نے بات کی سوائل ایک لیونگ اینٹی ہے اور اس کا جو لیونگ پارٹ ہے وہ اس میں موجود مائکرو آرگنزمز ہیں، فلورا ہے، فانا ہے. کچھ اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ان کی ہیلتھ کے لیے، سوائل کو الائیو رکھنے کے لیے ہماری کیا پریکٹسز ہیں جن کو ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے یا امپروو کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں سنا سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک پریکٹس چلتی ہے کہ جب گندم کی کٹائی کے بعد یا چاولوں کی کٹائی کے بعد جو اس کی جو پرالی جس کو سادہ زبان میں کہا جاتا ہے اس کو آگ لگا دیتے ہیں فارمر. تو اس سے ایک تو ماحول کا نقصان ہو رہا ہے، دوسرے اس سے جو صحت مند یا جو فارمر فرینڈلی مائکروبس ہیں وہ زمین سے ختم ہو جاتے ہیں. ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے نیوٹرینٹس کی اویلیبلٹی میں، تو وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو اس پریکٹس کو میں کہتی ہوں کہ اس کو ہمیں ڈسکریج کرنا چاہیے، بلکہ اس کی بجائے جو جتنی بھی زمین کی باقیات ہیں ہمیں وہ روٹاویٹ کر دینی چاہیے، زمین کے اندر ہی دوبارہ ان کو دبا دینا چاہیے. ایک تو اس سے جو ہے مائکروبیل پاپولیشن فلرش کرے گی، اور اس کے علاوہ جو زمین کو نامیاتی مادہ ہے اس کی مقدار میں بھی اضافہ ہوگا اور زمین کا ٹیکسچر بہتر ہوگا. تو ظاہر ہے اگلی جو آنے والے سیزن کی فصل ہوگی وہ بھی. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیصل آباد ظاہر ہے ہم یہاں سے بلانگ کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے. آپ کا فیلڈ ونگ ہے، فارمرز آپ کے پاس آتے ہیں کچھ مسائل لے کر اپنی سوائل کے حوالے سے، تو اس میں کیا آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سوائل انالیسس کی کیا اہمیت ہے؟ بعض اوقات یہ پریکٹس نہیں ہمارے ہاں ہے کہ سوائل کو انالائز کیا جائے کہ اس میں کیا نیوٹرینٹ جو ہے وہ کس کمپوزیشن میں کس پرسنٹیج میں موجود ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا گائیڈ کرنا چاہیں گی؟ جی بالکل، ہمارا کیونکہ فارمر سے ڈائریکٹ تعلق ہے، بہت سارے فارمرز بھی ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فصل اچھی نہیں ہوئی، ہم نے اس میں DAP بھی ڈالی، ہم نے اس میں یوریا بھی ڈالا. تو جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سوائل کا انالیسس کروایا تو وہ کہتے ہیں نہیں، وہ تو ہم نے سالوں سے نہیں کروایا. تو جب ہم ان کی سوائل کا سیمپلنگ کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے ان کی جو ہے سوائل تو کلر زیادہ ہے، یعنی وہ سوائل بیمار ہے. اور بیمار سوائل میں آپ جتنی مرضی ایک بیمار آدمی کو اچھی خوراک دے دیں تو جب تک اس کی بیماری کا علاج نہیں کیا جائے گا تو اس سے اچھی پیداوار نہیں لی جا سکتی. تو سوائل انالیسس جو ہے، سوائل واٹر ٹیسٹنگ لیبز ہمارے ادارے نے پورے پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کی ہوئی ہیں، جس میں سوائل کا انالیسس اور پانی کا جو ہے انالیسس کیا جاتا ہے اور اس میں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا پانی، آپ کی جو سوائل ہے وہ اس میں کیا مسائل ہیں اور پانی جو ہے وہ آبپاشی کے لیے موزوں ہے کہ نہیں موزوں ہے. تو وہ اس بیس پہ جو ہے انالیسس، اور بہت سستا ہے انالیسس جو ہے، سوائل کا 5-6 روپے اس کی فیس ہے. اچھا. تو اگر فارمر کی کوئی بھی کراپ لگانے سے پہلے اس کا انالیسس کرا لے اور اس بیس پہ کھادیں استعمال کرے، نیوٹرینٹس استعمال کرے، تو وہ بہتر پیداوار لے سکتا ہے.
کیونکہ جب تک آپ کی زمین بیمار ہے، اس کا علاج نہیں ہوگا، صحت مند نہیں ہوگی، تو آپ اس میں کھادیں ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کتنے عرصے کے بعد آپ سمجھتی ہیں، کتنے انٹرول کے بعد جو سوائل کو اینالائز کرنا آپ سمجھتی ہیں ضروری ہو جاتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہر سال جو ہے کراپ لگانے سے پہلے جو ہے اس کو اپنی سوائل کا انالیسس کم از کم ہر سال تو ضرور کروائے۔ تو یہاں تو دیکھنے میں آیا کہ لوگ 10 سالوں سے کو اپنی سوائل کا انالیسس، اور ہم اس چیز کی بہت ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ اپنی جو ہے ہمارا جو محکمہ ہے ہر جگہ پہ جا کے فارمر ڈیز پہ ہم ان کو اس کی آگاہی دے رہے ہیں کہ اپنی زمینوں کا تجزیہ ضرور کروائیں۔ اگر ہم بات کریں ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ اور اس کی اچیومنٹس کے حوالے، تو اس حوالے سے آپ ہمارے سننے والوں کو کیا بتانا چاہیں گی؟ ہمارے سوائل فرٹیلٹی ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہمارا ادارہ ہے لاہور میں، اس کا ہیڈ آفس ہے، سلسلے میں بہت خدمات ہیں، اور اب ریسنٹلی ہم نے ایک ایپ انٹروڈیوس کی ہے، اچھا، جو پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے سفری کے نام سے، اور یہ کھاد حساب کے بارے میں۔ اس میں فارمر جو ہے اپنے مٹی پانی کے تجزیے کی بنیاد پہ، اور اس کے علاوہ جو ہے اپنے بجٹ کے حساب سے، اگر اس کے پاس جتنے پیسے ہیں اس میں کتنی کھادیں خرید سکتا ہے، تو یہ ایک بہت اچھی ایپ ہے، اور ہم یہی ایجوکیٹ کر رہے ہیں اپنے فارمرز کو کہ آپ گھر بیٹھے اس ایپ کو، اپنے موبائل تو اب ہر گھر میں ہے، تو اس کو ایپ کو ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس بیس پہ وہ گھر بیٹھے اپنی جو مٹی ہے اس میں کیا کراپ لگا سکتے ہیں، اپنے بجٹ میں کیا کھادیں جو ہے ڈال سکتے ہیں، تو اس کو یوز کر کے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کی۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈپارٹمنٹ نے جو ہے مختلف فارمر ڈیز اور جو ہے بہت ساری گائیڈس جو ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے بنائی ہیں، تو کافی جو ہے پورے پنجاب میں جو ہے کافی جو ہے خدمات ہیں ہمارے ادارے کی۔ آج کے دن کے حوالے سے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کیا میسج دینا چاہیں گی ہمارے فارمرز کے لیے ورلڈ سوائل ڈے کے حوالے سے، اسی سال کے تھیم کے حوالے سے، تو ڈاکٹر سمرین کیا کہنا چاہیں گی آپ اس حوالے سے؟ ثنا، میں یہی کہنا چاہوں گی کہ فارمر ایک تو جو مینجمنٹ پریکٹسز ہیں ان کو ضرور فالو کریں۔ اس کے علاوہ جو کھادیں وہ ڈال رہے ہیں وہ محکمے کی سفارش کردہ مقدار کے حساب سے ہی ڈالیں، اپنی زمین کا، اپنے پانی کا تجزیہ ضرور کروائیں۔ اس سے ایک تو ان کے وقت کی بچت بھی ہوگی، دوسرا ان کے پیسے کی بچت بھی ہوگی۔ یعنی ایک ایسی زمین جہاں کم کھاد جس کو کی ریکوائرمنٹ ہے، وہاں اگر وہ زیادہ ڈال دیں گے، کھاد زیادہ ڈال دیں گے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھادوں کی قیمتیں پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، تو وہاں وہ بیکار چلی جائے گی، ریسورسز ویسٹ کرنے والی بات ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو اگر وہ انالیسس کروا کے، جو کہ بہت سستا ہے، 8-9 روپے میں آپ کو آپ کی زمین کا جو اسٹیٹس ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، تو اگر آپ انالیسس کروا کے اس کی بیس کے اوپر آپ کھادیں ڈالیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا، بچت بھی ہوگی ان کی۔ دوسرا میں پھر وہی پوائنٹ دوبارہ کہوں گی کہ جو زمین فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلائیں مت، ان کو زمین میں دبا دیں تاکہ اس سے زمین کی زرخیزی بہتر ہو، زمین کی ہیلتھ بہتر ہو۔ دوسرا شجرکاری کو پروموٹ کریں، اور اسی طرح جو بنجر اور بے آباد زمینیں ہیں کوشش کریں کہ ان کو آباد کریں۔ جہاں باڑیت کا مسئلہ ہے وہاں پہ جپسم کا استعمال زیادہ کریں، اس سے ان کی زمین جو ہے وہ قابل کاشت کسی حد تک ہو جائے گی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سمرین اور ڈاکٹر ضیاء، آپ کی تشریف آوری کا۔ سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح ہم آج کے دن کو اس کے تمام تر مقاصد کے ساتھ منا سکتے ہیں۔ مٹی کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کی سسٹینیبل مینجمنٹ ہمارے ایکو سسٹم کی اسٹیبلٹی کے لیے بے حد ضروری ہے، اور یہ فوڈ سیکیورٹی کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے۔ ایک بار پھر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی ثنا ریاض کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے مٹی کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی مذاکرہ، ماڈریٹر اور پروڈیوسر ثنا ریاض، پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد۔